میں نے اتنی ساری گفتگو کی، اپنے گھر کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو پیش کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دنیا کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور ان 10 دنوں میں جو نیک عمل آپ کریں گے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو کیا ابھی ہم تیار ہیں ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ غور کریں اور پھر یہاں سے اٹھیں۔ اگر تیار ہے تو ہمارے پاس کرنے کے صرف 3 کام ہیں، جو اہم کام ہے، صرف 3 کام ہیں۔ اگر ان 3 کام کو کر لیں تو ہم نے انشاءاللہ ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ پہلے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی جماعت سے ادائیگی اور سنتوں اور نوافل کا اہتمام۔ نماز سے مسلمان کی پہچان ہے، اور جب موسم آئے خیر کا، اس کے اندر ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو پھر اس کی کیا نسبت رہے گی اسلام کی طرف؟ تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، اس میں بھی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان 2 نمازوں کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری اور مسلم کے روایت کے مطابق عصر کی نماز کے بارے میں بیان فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے، اس کے املاک تباہ ہو گئے، گھر بھی جاتا رہا، گھر کی اولاد بیوی بچیاں سب ختم ہو گئی، اور املاک بھی جو کچھ کمائے تھے سب کے سب جاتا رہا۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں، کیونکہ دنیاوی زندگی ہمارے پر اس قدر حاوی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ ایک وقت کی نماز اگر بے وقت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان اگر معمولی عصر کی نماز بے وقت کرتے رہا ہے تو گویا کہ اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے اور اس کے سارے املاک تباہ ہو گئے۔ عصر کی فجر کی نماز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک باڈی گارڈ لگا دیتا ہے، دن بھر وہ باڈی گارڈ اس کی حفاظت کرے۔ اس سے بڑھ کر عظمت اور اہمیت کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ان 10 دنوں میں کرنے کے کام یہ ہیں کہ اگر سستی ہوئی ہے عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں، تو اس کے بعد سستی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ سویرے سونے کی کوشش کریں، الارم گھڑی کا استعمال کریں، رات میں کم کھائیں، اور اپنے کسی بھائی کو جگانے کے لیے طے کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے لیے ضرور جگیں گے، اور اگر کوئی عبادت چھوٹ جاتی ہے، اگر کبھی فجر کی نماز میں سوئے رہ جاتے ہیں تو اپنے اوپر دنیاوی معاملے میں کوئی چیز واجب کر لیں کہ اگر میری فجر کی نماز چھوٹی تو میں ربع دینار صدقہ کروں گا، میری فجر کی نماز چھوٹی تو آدھا دینار صدقہ کروں گا۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو شیطان آپ کو آ کر کے جگائے گا، شیطان آپ کو جگائے گا۔ جی ہاں، شیطان جگایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تجربہ کر کے دیکھیے۔ تو پہلے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی جماعت سے ادائیگی، دوسرے نمبر پر روزوں کا اہتمام، روزہ جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ، جو کوئی ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت میں اللہ پاک ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے جہنم کو ہمارے چہرے سے دور کرتا ہے۔ اب اگر ہم اور زیادہ روزہ رکھیں گے تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق خنیدہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث پہ بعض علماء نے کلام کیا ہے، جبکہ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو یہ تو بات بالکل طے ہے کہ ان 10 دنوں میں جو آپ نیک عمل کریں گے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ساری نیکی کے کاموں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ تو ان 9 دنوں میں اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنے کا اہتمام ہے۔
خاص طور پر عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ، کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کا گناہ معاف فرما دے گا۔ تو دوسرا کام روزہ رکھنا ہے، اور تیسرا کام تکبیر بیان کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرنا چاہیے۔ خود ہم نے حدیث کے اندر آپ کو سنایا، مسلم احمد کی حدیث کے اندر فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، اور زور زور سے بازاروں میں ذکر بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قربانی تو ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، إنه تعالی جواد کریم مجید بارک اللہ۔